یہ محبت کا کون سا معیار تھا کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، بستر نہیں۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس سماج میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں؟ ہم کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ سے؟ کہاں ہے وہ محبت؟ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ قرآن تو محبت کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد وابناؤکم اور تمہیں تمہاری اولادیں واخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی بہن وازواجکم اور تمہیں تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہیں تمہارا خاندان واموال اقترفتموها اور تمہیں تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کما کر حاصل کیا ہے وتجارت تخشون کسادها اور تمہیں تمہاری وہ تجارت اور وہ بزنس جس کے نقصان کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو، داد عیش لے رہے ہو، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ بڑے بڑے عالیشان مکانات جس میں تم رہتے ہو، ومساکن ترضونها احب الی اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ باپ سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، بیویوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، مال و دولت سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنی تجارت اور بزنس سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے مکان اور بلڈنگ اور کوٹھیوں اور محلوں سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والے کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ غور کرو کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ بھیک مانگنا پڑتی ہے مدرسوں کے لیے، آپ سے کہنا پڑتا کہ لاؤ دو، جبکہ آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، عبرتیں حاصل کرو۔ ماحول بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آج یو پی والے کن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ مدارس کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ سرے عام کسی مسجد میں جا کر مدرسوں کے چندے کا اعلان تک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ مسجدوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کتنی آزادی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، اور جہاں دینی مدارس ہیں یہ آپ ہی کے مرہون منت ہیں، آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یہاں ہمیں اور سالانہ جلسہ کرا کے بھیک مانگنا پڑے۔ میرے بھائیوں، اور مولانا صاحب بیٹھ کر دعا دے تب آپ جا کر بدھیں۔ ارے آپ نیت کریے، انشاءاللہ جس نیت کے ساتھ آپ پیسہ دیں گے آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ آپ بھریے، دامن بھریے مدرسے کا، تعاون کیجئے، اور اس امید کے ساتھ کیجئے کہ اگر یہ بچوں پر میرے بھائیوں عربی کے دروازے بند کر دیے گئے تو معاف کیجئے گا، پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ آگے آنے والے حالات یہی آئیں، کیونکہ اسی حساب کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسی حساب کی ٹریننگ چل رہی ہے، اسی حساب کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہی تمام معاملات میرے بھائیوں رات کے اندھیروں میں مشوروں میں طے ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آپ آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں ان مدرسوں کو زندہ رکھیے۔
صحابہ کرام اپنی بیوی کو دیکھتے تھے کہ نبی کے آگے منہ چلا رہی ہے تو اپنی بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھیے، اندر آئے صحابی، بیوی کہنے لگی محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تمہیں ابھی تک فکر ہی نہیں ہے، مسجد میں گئے نماز پڑھ کے آئے اور محمد کی بکواس سننے لگے، بچوں کی روزی روٹی کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی، میری بیوی نے جیسے یہ جملے آپ کے بارے میں بولے، میں نے گھر کے آنگن میں نظر ڈالی، مجھے اونٹ نہر کرنے کا کھنجر دکھائی دیا، میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور سیدھے لے جا کر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا۔ اور اللہ کے نبی، میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، لی منہا ابنان، اس سے میرے پہلے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، دونوں بچے ہیرے موتی کی طرح خوبصورت جگمگاتے ہوئے پہلے سے میرے اس بیوی سے پیدا تھے۔ میری بیوی ام ولد تھی، ابھی بھی اس کے پیٹ میں کوئی حمل تھا، بچہ تھا، لیکن وہ آپ کی شان میں الٹا سیدھا جب بولنے لگی تو میں نے اپنے خنجر سے، اونٹ ذبح کرنے والے خنجر سے میں نے اپنی بیوی کے پیٹ پہ حملہ کر دیا، وہ میری بیوی خون سے لپت ہو گئی اور وہیں مر گئی۔ میں حاضر ہوں، میرا انتقام لے لیجئے، مجھے جو سزا بنتی ہے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ 1-2 دن کے بعد آنا، تب میں بتاؤں گا۔ 2-4 دن کے بعد وہ آئے، اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیوی نے مجھے گالیاں دی، الٹا سیدھا بولی، اسی لیے تم نے قتل کیا؟ ہاں میں نے اسی لیے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ، میں اللہ کے سپاہیوں سے بدلہ نہیں لیتا، اللہ کے شیروں سے میں بدلہ نہیں لیتا۔